السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے ساتھ۔ حصہ دوم میں آج ہم 10ویں سبق کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 10واں سبق ہمارے لیے بالکل نیا سا ہے، یوں تو ہر سبق نیا ہوتا ہے، نیا مطلب نئے انداز کے الفاظ ہیں اس کے اندر، ایک نئی جہت ہمیں دی جائے گی اس 10ویں سبق کے ذریعے سے۔ جو لوگ گرامر جانتے ہیں، مثلا جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، وہ تو بہت آسانی سے سمجھ لیں کہ اس سے پہلے جتنے جملے تھے وہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ تھے۔ 10ویں سبق سے جو جملے آئیں گے وہ جملہ فعلیہ بھی ہوں گے، اس کے اندر ہمیں فعل کے استعمال کو بھی سمجھایا جائے گا۔ باقی جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اور فعلیہ کیا ہوتا ہے، تو بس اتنا سمجھ لیں کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں شروع میں اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں شروع میں فعل ہو۔ یہ بات آپ سمجھ گئے۔ باقی کچھ سمجھانا چاہا ہے حضرت الاستاذ مولانا نور عالم خلیل الامینی صاحب نے، آئیے ہم اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فعل ماضی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ یہاں طلبہ کو پہلے اردو میں سمجھایا جائے کہ اگر آپ کو کوئی بات یوں کہنی ہو کہ راشد مسجد گیا، تو اس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں یوں کہیں گے ذہب راشد۔ سبق کی دیگر مثالوں سے بھی اچھی طرح سمجھا دیا جائے۔ اسی طرح اگر یہ کہنا ہو کہ فاطمہ مطبخ گئی، تو اس میں بھی گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں یوں کہیں گے ذہبت فاطمۃ الی المطبخ۔ سبق کی دیگر مثالوں سے اس بات کو واضح کر دیا جائے۔ دیکھیے، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے، چاہے وہ اس وقت 5 بج رہا ہوگا، 10 بج رہا ہوگا، 2 بج رہا ہوگا، یا کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نے جو کام کیا تھا وہ کسی نہ کسی وقت میں رہا ہوگا۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو وقت سے خالی ہو، اس میں کوئی وقت نہ ہو رہا ہو، اسی وقت کو زمانہ کہتے ہیں۔ زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ زمانہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو گزر چکا، جو اب سے پہلے کا زمانہ ہے، میں نے کھایا تھا، ہم نے نواں سبق پڑھا تھا، اور ہم نواں سبق پڑھ چکے، ہم نے نواں سبق پڑھ لیا مطلب ختم کر چکے ہم، تو یہ سارے ہو گئے زمانے ماضی جو گزر گیا۔ دوسرا ایک زمانہ ہوتا ہے موجودہ زمانہ، میں پڑھ رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ ہوتا ہے موجودہ زمانہ کہ ابھی فی الحال ابھی آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور زمانہ ہوتا ہے جو نہ پہلے ہوا ہے نہ ابھی ہو رہا ہے بلکہ آئندہ ہوگا، وہ اسے کہتے ہیں مستقبل یا آئندہ۔ آپ انگریزی میں جانتے ہیں اسے پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو ماضی کی مثال ہے مثلا وہ گیا، یعنی وہ جا چکا، وہ گیا ابھی موجود نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ اس نے کہا، اس نے دیکھا، یہ سب وہ ہے کہ دیکھنا ہو چکا، اس کا جانا وہ ہو چکا۔ اور حال کی مثال کے طور پر وہ جا رہا ہے، وہ ابھی جا رہا ہے، وہ چلا نہیں گیا ہے، اور نہ وہ بعد میں جائے گا بلکہ ابھی جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سارے حال کی مثالیں ہیں۔ اور مستقبل کے اعتبار سے کہ وہ جائے گا، وہ ابھی جا بھی نہیں رہا ہے اور وہ گیا بھی نہیں، بلکہ آئندہ وہ جائے گا، وہ بولے گا، وہ دیکھے گا۔ تو یہ تو زمانہ تھا۔ دوسری بات، کوئی کام جو ہوتا ہے اسے فعل کہتے ہیں، اور جو کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کے کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، اور جس کام کو کیا جاتا ہے اسے فعل کہا جاتا ہے۔ فعل جیسے اردو زبان میں ہوتا ہے مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ۔ مثلا وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہی ہے،
تو رہا ہے وہ مذکر کے لیے ہو گیا اور رہی ہے یہ مؤنث کے لیے۔ ایسے ہی عربی زبان میں بھی فعل جو ہے مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر گرچہ اردو میں یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ نہیں ہوتا ہے، ایک ہی سا ہوتا ہے، اس نے روٹی کھائی، وہ چاہے مرد کھائے چاہے عورت کھائے، دونوں کے لیے ایک ہی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں ہر ایک کے لیے الگ الگ فعل کا استعمال کیا، چاہے اسے آپ فعل کہہ لیں یا فعل کے ساتھ جو لگی ہوئی فاعل کی علامت ہوتی ہے، ضمیر ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ فعل آیا کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ عربی زبان میں جو نمبرز ہوتے ہیں ناؤن کے، جو تعداد کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ تمام کی تمام زبانوں میں واحد اور جمع، سنگولر اور پلورل، لیکن عربی زبان میں ایک اور چیز ہوتی ہے، واحد اور جمع کے بیچ میں تثنیہ، واحد 1، تثنیہ 2 اور جمع 2 سے زائد۔ دیگر زبانوں میں جمع بن جاتی ہے 2 پر ہی، لیکن عربی زبان میں جمع بنتی ہے 3 پر۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے، ایک بات کرنے والا ہوتا ہے، تو بات کرنے والا اسے متکلم کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اردو میں بھی متکلم ہی کہتے ہیں۔ متکلم کے معنی ہی ہوتے ہیں بات کرنا، تکلم کلام سے بنا ہے، متکلم بات کرنے والا۔ ایک وہ ہوتا ہے جس سے بات کی جا رہی ہو، اسے مخاطب کہا جاتا ہے۔ جیسے میں ہوں اور آپ ہیں یہاں پر موجود، تو آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ سے میں مخاطب ہوں، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں فلاں سے مخاطب ہوں، میں خاص طور سے ان لوگوں سے مخاطب ہوں۔ تو دوسرا ہو گیا مخاطب۔ ایک تیسرا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، متکلم ہے، مخاطب ہے، اور ایک وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اسے غائب کہا جاتا ہے۔ وہ چاہے موجود ہو چاہے نہ ہو، چاہے وہ یہاں پر ہو چاہے نہ ہو، بس یہ ہے کہ متکلم اور مخاطب سے الگ ہے تو اسے غائب کہتے ہیں۔ جسے انگلش میں آپ نے پڑھا ہے، متکلم جو فرسٹ پرسن ہوتا ہے اور مخاطب جو وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اور غائب جسے کہتے ہیں اسے تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، ان کو ہم جان لیں تو بہت آسانی سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اب جو یہاں سے فعل ہمیں سکھایا گیا ہے، یہاں پر ہمیں صرف واحد کے لیے سکھایا گیا ہے، واحد مذکر کے لیے، اور غائب کے لیے جو فعل ہے وہ ہمیں یہاں پر بتلایا کہ ذہب وہ گیا۔ تو ایک تو یہ غائب ہو گیا کہ یہاں پر یہ موجود نہیں ہے، آپ متکلم میں آپ کسی کو کہہ رہے ہیں، اور دوسرا وہ گیا ذہب، تو یہ اس اعتبار سے غائب ہوا۔ ایسے ہی ذہب یہ واحد ہے، ایک ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور پھر ذہب مذکر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گیا، اور ایسے ہی ذہبت وہ گئی، تو اس کے اندر بھی یہ غائب ہے اور مؤنث ہے اور واحد ہے۔ تو یہاں پر 2 ہی صیغے آئے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیا گیا، پھر آگے وہ مثالیں آتی جائیں گی اور آپ سمجھتے جائیں گے۔ اس سبق کے اندر ایک چیز اور ہے جس کے بارے میں مصنف نے تو یہاں پر نہیں کہا ہے، پہلے بات چونکہ آ چکی ہے، وہ سبق آ چکا ہے۔ مفتاح العربیہ حصہ اول میں یہ سبق گزرے حروف جارہ سے متعلق، آپ کو یاد ہوگا وہاں پر سے آؤ عربی سیکھیں سلسلہ نمبر 33 اور آؤ عربی سیکھیں سلسلہ نمبر 34 ہے، اور کتاب کے اعتبار سے جو الدرس السابع 7واں سبق ہے، تو وہاں پر اس کے شروع میں یہ باتیں آئی ہیں۔ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف جارہ ایک کلمے کے معنی کو دوسرے کلمے سے جوڑنے کے لیے جو حروف آتے ہیں ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ جہاں پر جیسے دیکھ رہے ہیں کہ مطبخ، فاطمہ مطبخ گئی، تو فاطمہ فعل، یہ فاطمہ فاعل، ذہبت فعل یہ ہے۔ اب مطبخ کی طرف جانا، اس کو ہم فعل سے کیسے جوڑیں؟ اس کے لیے الہ کا استعمال آیا ہے۔ ایسے ہی کہیں پر جلس فیہ ہے کہ مسجد میں بیٹھا، اب مسجد الگ چیز ہے اور وہ بیٹھنا اور بیٹھنے والا وہ الگ ہے، اس کو جوڑنے کے لیے فی کا استعمال کیا گیا۔ تو حروف جارہ سے بحث کی گئی ہے، لنک انشاءاللہ دے دی جائے گی ڈسکرپشن میں، آپ وہاں جا کر کے اسے یاد کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایسے آپ بس زیادہ نہ سمجھیں، بس اتنا سمجھ لیں یہ حروف آتے ہیں تو یہ جس پر داخل ہوتے ہیں اس کو یہ جر دیتے ہیں، اس کو یہ زیر دیتے ہیں، بس اتنا یاد کر لیجئے۔ کچھ ان کے معنی ہیں، کچھ یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں لگے ہوئے، یہ بات بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے
کہ ایسا نہیں ہے کہ اردو میں کہیں پر کا لفظ ہے تو عربی میں اعلیٰ آئے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر زبان کا ایک اپنا الگ انداز ہوتا ہے۔ عام طور سے یہ ہوگا کہ اعلیٰ کا ترجمہ ہم پر کریں گے، اور کہیں پر بغیر اعلیٰ کے بھی پر کا ترجمہ ہو جائے گا۔ تو اصل یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ فعل کا استعمال کس حرف جر کے ساتھ درست ہے، کس حرف جر کے ساتھ درست نہیں ہے۔ خیر یہ باتیں آپ انشاءاللہ آگے سمجھتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم نحو کے اسباق شروع کریں گے تو اس کے اندر بھی یہ بات آ جائے گی۔ آئیے اب ہم کتاب کی عبارت کا کچھ ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں۔ ذہب، وہ گیا، یہ ایک آدمی کے لیے ہے جو موجود نہ ہو، کوئی تیسرا جو تھرڈ پرسن ہے اس کے لیے ذہب کا لفظ آئے گا، وہ گیا، اور اسی کے مؤنث استعمال کی جائے گی تو ذہبت، وہ گئی۔ خرجا، وہ نکلا، خرجت، وہ نکلی۔ اب تھوڑا سا اس جملے کو بڑھا دیا حروف جارہ کے ساتھ لگا کر کے۔ ذہب حامد الی المسجد، حامد مسجد گیا، حامد مسجد کی طرف گیا۔ اب دیکھیے مسجد گیا الا لگا ہوا ہے، لیکن ہم نے الا کا ترجمہ نہیں کیا، اردو میں اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، حامد مسجد گیا۔ لیکن اگر اردو میں حامد مسجد گیا ہے صرف طرف کے بغیر ہے تو بھی آپ جب ذہب کا استعمال کریں گے تو الا آپ کو داخل کرنا پڑے گا، تبھی آپ کی عربی درست ہوگی۔ آپ کہیں کہ اس کے اندر طرف تو نہیں ہے، طرف نہیں ہے، لیکن ذہب جو ہے وہ الا کے بغیر استعمال ہوگا ہی نہیں، اس لیے الا یہاں پر ضرور استعمال کریں گے۔ وَجَلَسَ فِيهِ، اور اس میں بیٹھا۔ وَعَبَدَ وَذَكَرَ وَفَرِحَ، اور عبادت کی، ذکر کیا اور خوش ہوا۔ ذهبت فاطمة إلى المطبخ وطبخت، فاطمہ باورچی خانے گئی، کچن میں گئی۔ یہاں پر میں نے میں ترجمہ کر دیا، الا کا ترجمہ جو بظاہر فی آتا ہے میں کے لیے، لیکن ہم نے الا کا یہاں پر ترجمہ میں کر دیا۔ یہ اس اعتبار سے موقع کی مناسبت سے، اردو کے استعمال کے اعتبار سے، اور ایسے جو آپ کے اسکرین پہ دکھ رہا ہے اس میں نہ میں ہے نہ طرف ہے، سیدھا سا فاطمہ کچن گئی، باورچی خانے گئی۔ وطبخت، اور کھانا پکایا۔ ثم رجعت الى غرفة الطعام، پھر ڈائننگ روم کی طرف لوٹی، واپس ہوئی۔ رجعت یہ مؤنث کے لیے لوٹنا، واپس ہونا، اس کے ساتھ بھی الا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جدھر لوٹیں گے، جدھر واپس ہوں گے اس پر الا داخل کرتے ہیں۔ پھر ڈرائنگ روم کی طرف لوٹی، پھر ڈرائنگ روم میں واپس ہوئی، یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، یا پھر ڈرائنگ روم واپس ہوئی۔ وَنَظَرَتْ إِلَىٰ أَثَاثِ الْبَيْتِ وَفَرِحَتْ، نظرت دیکھنا، اس عورت نے دیکھا، یعنی فاطمہ نے دیکھا، یہاں پر فاطمہ کی بات چل رہی ہے تو نظرت اس کے ساتھ بھی الا کا استعمال کرتے ہیں۔ جس چیز کو دیکھا جائے گا اس پر الا داخل کریں گے، گرچہ اردو میں یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ گھر کے سامان کی طرف دیکھا، یعنی گھر کے سامان کو دیکھا، فرنیچر دیکھا، یہ سیدھا سا ہو جائے گا۔ یا اردو میں کرتے ہیں لمبا سا اگر طرف لگا کر کے، تو گھر کے سامان کی طرف نظر کیا، نگاہ کی، اتنا لمبا کرنا پڑتا ہے۔ صرف دیکھنے کے لیے طرف کے بغیر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اور گھر کے سامان کو دیکھا، وَفَرِحَتْ، اور خوش ہوئی۔ خرج نبیل الی مدرستی، یہ اب واحد مذکر غائب کے لیے استعمال بتلایا جا رہا ہے۔ خرجہ نکلا، نبیل نکلا، جدھر نکلا جائے گا اس پر الا داخل کرتے ہیں، اور جدھر سے نکلے گا اس پر من داخل کرتے ہیں۔ آگے ہو سکتا ہے آ جائے، تو ابھی یہاں پر ہے خرج نبیل الی مدرستی، نبیل اپنے مدرسے کی طرف نکلا۔ وَوَصَلَ إِلَيْهَا، اور مدرسے پہنچا، الیہا وہاں پہنچا، اصل وہ ہاں جو ہے وہ مدرسے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَوَصَلَ إِلَيْهَا، اور مدرسے پہنچا، مدرسے کی طرف پہنچا۔ وَحَضَرَ الْفَصْلَ وَجَلَسَ فِيهِ، کلاس روم میں حاضر ہوا۔ اب دیکھیں یہاں پر فی نہیں ہے، لیکن میں نے ترجمہ کیا ہے میں کا، اور کلاس روم میں حاضر ہوا۔ وَجَلَسَ فِيهِ، اور اس میں بیٹھ گیا۔
آپ ایک ساتھ اردو میں ملا کر ترجمہ کر سکتے ہیں، اور کلاس روم میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا، کلاس روم جا کر بیٹھ گیا، وَقَرَأَ وَسَمِعَ وَكَتَبَ، اور پڑھائی کی اور سنا اور لکھا۔ یہ اور یہ بالکل چونکہ نیا سا سبق ہے، اس وجہ سے میں ہر جگہ اور کے پیچھے پڑھا ہوں، آپ چاہیں تو اسے ہٹا سکتے ہیں۔ خرجت رشیدۃ الی مدرستہا، رشیدہ اپنے مدرسے کی طرف نکلی، رشیدہ اپنے مدرسے کو نکلی، یہ بھی اردو میں ایک انداز ہے، کو کے ذریعے رشیدہ اپنے مدرسے کو نکلی، مدرسے کو گئی۔ وَوَصَلَتْ إِلَيْهَا عَلَى الْمِيعَادِ، یہ علی المیعاد وقت پر، وقت مقررہ پر، یہ پہلے حصے میں آ چکا ہے، اور ٹائم پر وہاں پہنچی۔ وَدَخَلَتِ الْفَصْلِ، اور درسگاہ میں داخل ہوئی، اور کلاس میں داخل ہوئی، کلاس روم میں داخل ہوئی۔ یہاں پر میں ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن دخلہ کا جو استعمال ہے جہاں داخل ہوں گے اس پر کچھ بھی نہیں لگایا جائے گا دخلہ کے ساتھ میں، اس لیے دخلت الفصل درسگاہ میں داخل ہوئی۔ وَفَرِحَتْ بِالْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ، اور پڑھ لکھ کر خوش ہوئی۔ جس چیز کے ذریعے خوشی ہوگی اس پر با داخل کریں گے، پڑھائی سے خوشی ہوئی، لکھائی سے خوشی ہوئی، اس لیے اس پر با داخل کیا ہے۔ وَفَرِحَتْ بِالْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ، پڑھ لکھ کر خوش ہوئی۔ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا، پھر اپنے گھر واپس ہوئی۔ چونکہ آج جملہ فعلیہ بالکل پہلی دفعہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سبق لمبا ہوا، لیکن انشاءاللہ یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ اصل دیکھنا ہے کہ فعل کے ساتھ میں حروف جار کون سا استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے کرنا ہے۔ اپنے اردو کو ایک طرف کو رکھ دینا ہے۔ ہاں اردو میں دیکھیں گے کہ اردو میں الہ ہے یا کوئی بھی حرف جر عربی کا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، مناسب ہے یا نہیں ہے، یعنی دونوں زبان کو ہم الگ الگ انداز میں رکھ کر دیکھیں گے۔ یہ کہ الہ آ گیا تو ہمیں ترجمہ طرف کرنا ہی ہے، فی آ گیا تو ہمیں ترجمہ می میں کرنا ہی ہے، یا کہیں پر اردو میں ہے تو اس کے لیے فی ہمیں لانا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے کہ کون سا فعل کون سے حرف جر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سبق سے متعلق تفصیلات اور ترجمے موجود ہیں جامعالعلوم.org پر، آپ وہاں تشریف لے جا کر اسے پڑھ سکتے ہیں، اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔